अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज हम कुछ हॉट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सबसे आज का पहला टॉपिक होगा इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर लगने जा रहे थे। अब इस पर क्या मज़ीद अपडेट आई है, इट्स एन इंटरेस्टिंग अपडेट, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा के आजकल बड़े चर्चे हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा मेरिट पर अपॉइंटमेंट्स कर रही हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो प्रोटेस्ट था ट्रेडर की जानिब से, वो कामयाब रहा है। उस पर अब हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, एफबीआर क्या नया स्टेप लेगी, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, एंड पर हम बात करेंगे जो जजेस की एक्सटेंशंस के हवाले से जो अमेंडमेंट की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर क्या अपडेट है और उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। इन तमाम टॉपिक से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में सीनियर एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया आज हमें। सर, ये बताएं कि हमने ख़बर सुनी कि एक जेल के अंदर एक शख्स, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक लेटर दिया कि अब आप हमारे चांसलर बने। अब उस पर क्या अपडेट आई है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कुछ मेल्स मौसूल हो रही हैं जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट हैं कि एक वो प्राइम मिनिस्टर जो डिफेम हो रहा है, एक दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर, आप उसको कैसे जो है वो चांसलर लगा सकते हैं। सो इस पर क्या अपडेट है आपके पास? सबसे पहले तो ये है कि उनको कोई ऐसा लेटर मौसूल नहीं हुआ जिसमें उनको कहा गया हो आप लड़ेंगे। एक प्रोसेस होता है, वहाँ पे चांसलर के कैंडिडेट मुंतखब किए गए हैं। अब इमरान खान साहब तो इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, और कौन है जो उनके पीछे ये लॉबिंग कर रहा है कि इनको जो है ये पाकिस्तान की एक जेल में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको आपने 3 साल उसने गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा जो है ना वो इनिशिएटिव नहीं लिया जिससे वो क्या कौम की बेहतरी हो सके, बल्कि उनके लिए हुए इनिशिएटिव्स आज जो है ना वो ये गवर्नमेंट और आवाम भुगत रही है। अब इस वक्त उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, और उन मुकदमात का सामना वो जेल में बैठ के कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर उनका एक ऐसा इमेज दिखाना चाह रही है कि एक शख्स जेल में बैठा हुआ है और जिसके ऊपर 150 से ज़्यादा मुकदमात हैं, और वो केसेस का सामना कर रहा है, और उसको जो है ना चांसलर के लिए जो है ना कैंडिडेट मुंतखब करना। ये वही थ्योरी है जो बहुत अरसा पहले से इमरान खान साहब के बारे में खुल्लम खुल्ला बहुत से लोगों ने कही है, जिनके पीछे इनके जो है ना वो एक्स सोसर जो है गोल्ड स्मिथ साहब वो लगे हुए हैं। इसके ऊपर प्रॉपर एक फंडिंग हो रही है, एक पूरा सिस्टम हो रहा है जिसके ऊपर जो है ना ये काम किया जा रहा है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर उसका एक ऐसा इमेज दिखाया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब उनके नुमाइंदे तो हैं। और ये एक बात ढकी छुपी है नहीं है कि इमरान खान साहब के पीछे उनको लाने में, और उनकी सारी जो उनकी अभी एक्स वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, वो सारी एक लॉबिंग कर रहे हैं, और इस पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है? ये गोल्ड स्मिथ साहब कर रहे हैं। और उनका क्या इनके पीछे बेनिफिट है? क्योंकि इमरान खान साहब जब होते हैं तो उनके अपने बेनिफिट्स हैं। वह जो बाहर की दुनिया के लोग बैठे हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, उनके एक अपने बेनिफिट्स हैं। अब इसमें देखने जाएँ कि आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी दहशत गर्दी की जो है ना वो लहर दौड़ रही है। ये भी उस वक्त जब ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने कई हज़ार दहशत गर्दों को, जो कि ज़रब अज़ब और बहुत सारे बड़े ऑपरेशन करके जिनको जो वहाँ से मुल्क छोड़ के भाग चुके थे और पाकिस्तान की साथ पड़ोसी मुल्कों के अंदर जिन्हें पनाह ली हुई थी, उनको भी जो है ना वापस जो है ना रिहेबिलिटेट के नाम से इमरान खान साहब लेकर आए, और प्रेसिडेंट आरफ अलवी ने उनको जो है ना वो किया, और कुछ उनके साथ रियासती इदारों के भी लोग शामिल थे जो आज दोबारा इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का सबब बने हैं। पाकिस्तान आर्मी के अरबों रुपया, पाकिस्तान गवर्नमेंट के अरबों रुपया लगे उन ऑपरेशन के ऊपर। वो सारे का सारा काम जो है ना वो एक आर्डर के ऊपर इमरान खान साहब ने दो दिया। तो ये किन के इशारों पर उन्होंने किया था? यही वो इशारे हैं, यही वो इन्वेस्टमेंट है, यही वो बेनिफिट्स हैं जो पाकिस्तान को डी रेल करने के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को प्रमोट करने को, पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जो तूफान आता है अपने कदमों पर ना खड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ये वही इन्वेस्टमेंट्स आज वहाँ हो रही हैं, और इमरान खान साहब को जो है ना वो दुनिया में एक पॉजिटिव चेहरा दिखाने के लिए जो है वो ये काम एक बंदा, और कि भाई हम इसको अपना चांसलर लगा रहे हैं। और इसके पीछे पूरी गोल्ड स्मिथ थ्योरी है। गोल्ड स्मिथ की थ्योरी के तहत ये सारा काम हो रहा है ताकि दोबारा पाकिस्तान के इमेज को डाउन लिया जाए। और अभी आप देखें कि एक बहुत ज़्यादा सतह के ऊपर जो है वो इसके ऊपर एहतजाज शुरू हो गया है। बहुत सारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मेल्स मौसूल हुई है कि एक शख्स जिसके ऊपर 150 से ज़्यादा मुकदमात हैं, जिसके ऊपर दहशत गर्दी के एलिगेशन है, जिसके ऊपर बगावत के एलिगेशन है, जिसके ऊपर और बहुत सारी स्टाइल अंगेजी के, आप उसको कैसे लगा सकते हैं? और इसके ऊपर बाकायदा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। और ये भी अब देखते हैं कि इसके बाद इसमें जो है ना वो क्या आगे इसका नतीजा निकलता है, कि आलमी दुनिया को अब ये बताया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जानिब से भी कि थोड़ा बहुत जो मेल्स आ रही हैं, जो लेटर्स देखिए, ये अब आलमी दुनिया को देखें, पहले तो वन साइडेड ट्रैफिक चल रही थी, अब आलमी दुनिया को ये बता दिया गया है कि ये कहाँ से अप्रोच हो रहा है और इसके पीछे क्या मकासद हैं। तो देखें, लेट्स सी इसका भी आगे क्या नतीजा निकलता है। लेट्स सी अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस पर क्या रद्द-ए-अमल लेती है। आजकल पाकिस्तान के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा काफ़ी छाई हुई हैं, सीएम पंजाब,
اور کافی زیادہ ٹویٹس بھی ہم نے دیکھے ہیں انصار عباسی صاحب کی طرف سے جو کی جا رہی ہیں, ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ سیاسی اپوائنٹمنٹس نہیں کر رہی ہیں, دیکھیں وہ میرٹ پر کر رہی ہیں. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے مریم نواز صاحبہ یا دیکھیں پاکستان کے اندر پچھلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور پورا صوبہ جو ہے وہ اس کی بربادی کا جو سہرا جاتا ہے وہ پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر اور ان کی جو اہلیہ بشرا بی بی ان کے سر پہ جاتا ہے. بزدار صاحب, دیکھیں آپ بزدار صاحب جو تھے, اس کے اوپر سب سے پہلا اختلاف جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا, انتظامیہ کا, ایون کے پارٹی کے اندر کے لوگوں کا عمران خان صاحب کے ساتھ جو شروع ہوا, جس کو انہوں نے اپنا وسیم اکرم پلس قرار دیا. اب وہ وسیم اکرم پلس تو چھوڑیں, وہ مائنس 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 اس طرح گا کہ صوبے کے اندر بربادی نکل گئی. پیسے لے کے جو اپائنٹمنٹ ہوتی تھی اور ساری ڈیل جو ہے وہ فراگوگی کرتی تھی, پھر اس کا ہسبینڈ کرتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ کہاں کیا کیا ہوتا رہا. کرپشن کی ایک پوری داستان ہے. بلکہ اس وقت کے جو چیف تھے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, وہ باقاعدہ جو ہے جو آج ہمارے موجودہ چیف عوامی اسٹاف ہیں, یہ پوری ایک رپورٹ لے کر عمران خان صاحب کے پاس گئے کہ جناب آپ کے گھر میں یہ کرپشن ہو رہی ہے, اور یہ کرپشن بتانے کے اوپر جو ہے انہوں نے ان کو جو ہے نا فوری طور کے اوپر اپنے عہدے سے ہٹا کر جو ہے وہ نیا اپنی مرضی کا ڈی جی آئی لایا, تاکہ وہ کھل کے جو ہے نا کرپشن کے بازار کو بجائے روکنے کے, ایک طرف ان کا نعرہ تھا روکنے کے, جب بھی کہیں پر بھی من پسند اور سیاسی جو ہے وہ پوسٹنگ ہوتی ہے تو اس میں اندر پھر جو ہے نا آپ میرٹ پہ کام نہیں کر سکتے, اور آپ پھر اپنے صوبے کو جو ہے برباد کر دیتے ہیں, اپنی عہدوں کو برباد کر دیتے ہیں, اداروں کو برباد کر دیتے ہیں. جیسا کہ بھی آپ دیکھیں کے پی کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ کرپشن کا بازار گرم ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس میں ایک اور بڑی اہم آج انکشاف کر دوں. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ انکشاف ہے کہ پیپلز پارٹی نے پرائم منسٹر صاحب کو, بلکہ ایک وفد پیپلز پارٹی کا جا کے مریم نواز صاحبہ سے ملا کہ ہمارے بیوروکریٹس کو اپائنٹ کیا جائے, ہم آپ کے اتحادی ہیں. اچھا, جس پہ انہوں نے ان کو اسٹیٹ فارورڈ انکار کر دیا. اس کے بعد اپنے اتحادی کو انکار کر دیا. یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز دے رہا ہوں. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اسحاق ڈار صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ جا کے مریم صاحبہ سے بات کریں اور ان کی اپوائنٹمنٹ دیں, چونکہ اسحاق ڈار صاحب ان کے فیملی ریلیٹیوز بھی ہیں, اور اس پیغام کو لے کر اسحاق ڈار صاحب جب مریم نواز صاحبہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو بھی اسٹیٹ فارورڈ اس چیز سے انکار کر دیا کہ میرٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی, جو میرٹ ہوگا اسی کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہوگی. تو یہاں سے آپ ایک کارکردگی دیکھیں کہ سیاسی کسی بھی قسم کی کوئی پوسٹنگ نہیں ہو رہی, اور یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے لوگوں کو نواز دیں گے, جب اپنے لوگوں کو نوازیں گے تو پھر ملک اور صوبہ نہیں چل سکے گا. بلکہ میں یہاں پہ آپ کو ایک اور انکشاف کرتا چلوں. یہ ایک اور انکشاف ہے کہ جیسا کہ سابقہ آپ نے دور میں دیکھا کہ ریاستی اداروں کا بھی عمل درآمد ہوتا تھا, بہت سے لوگ, ہر بندہ اپنا سورس استعمال کرتا تھا اور لگ جاتا تھا, اور خیر یہ زبان زد عام بات تھی کہ جی یہ وہاں سے اپوائنٹ ہوا, یہ وہاں سے اپوائنٹ ہوا. ایک پوسٹنگ بھی نہ کسی ریاستی ادارے کی, نہ ہی کسی پولیٹیکل اتحادی کی وداؤٹ میرٹ آج تک مریم نواز صاحبہ نے کی ہے, نہیں کی, بالکل نہیں کی. چلے مریم نواز صاحبہ ڈیزروز اے کلیپ. لیکن مجھے بتائیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ناراضگی کی وجہ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پھر اس میں کوئی رخنہ ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں جب آپ نے ملک چلانا ہوتا ہے نا, اور صوبے اور بڑے جو ہے نا وہ انقلابی قدم لے کے اپنے ملک کو, تو پھر آپ کو ایسے سٹیپ لینے پڑتے ہیں جس کے آفٹر شاکس پھر آپ کو ملتے ہیں. لیٹس سی ان فیوچر کہ اس کا آفٹر شاک کیا. کیونکہ ایک طرف یہ خبریں بھی چل رہی ہے نا کہ اگلے 4 مہینے رہ گئے ہیں اس گورنمنٹ کے. دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے آفٹر شاکس پھر ابھی قبل وقت تک کوئی ایسی بات کرنا. چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت ہم پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کافی ایسے باتیں سن رہے ہیں کہ صرف اس گورنمنٹ کے 4 مہینے رہ چکے ہیں, آپ انتخابات کی تیاری کریں. تو میں نے کہا شاید دس کین بی این آفٹر شاک. اس کے علاوہ اب کل کیونکہ مہنگائی بھی ہو رہی ہے, ٹیکس کے خلاف جو ہے وہ ٹریڈرز نے کل احتجاج بھی کیا, اور کافی تگڑا احتجاج تھا, اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بھی شاپ اوپن نہیں تھی, اور بڑی کوآرڈینیشن کے ساتھ سب چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں, کامیاب رہا. لیکن اب اس کے بعد حکومت کی کیا پالیسی ہو سکتی ہے ان کے لیے, ایف بی آر کی نئی کیا پالیسی ہو سکتی ہے ان ٹریڈرز کے لیے؟ دیکھیں کل جو تاجران نے پورے پاکستان میں اتحاد کی مسائل کام کیے نا, اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی. اچھا, میں اپنی لائف کی بات کرتا ہوں, ہم نے بہت ہڑتالیں دیکھی, اسٹرائکس دیکھی, لیکن کل چھوٹے چھوٹے قصبوں کے اندر بھی جو دکانیں تھیں نا وہ بھی بند تھیں, اور اس سے گورنمنٹ کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے. میں نے کسی گورنمنٹ کے ایک نمائندے کا یہ بھی دیکھا کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم ٹیکس میں جو ہے نا وہ ریلیف نہیں کریں گے. اگر یہ سلسلہ اسی طرح تاجروں نے مستحکم ہو کے چلایا تو نو ڈاؤٹ ہے کہ گورنمنٹ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گی. جیسے کل میں ایک ان کے تاجروں کے, آل پاکستان کے جو تاجروں کے لیڈر تھے اجمل بلوچ صاحب, ان کی میں یہ بات سن رہا تھا, اور جو بڑی مجھے الارمنگ بھی لگی, اور جس کا پہلا سیمپل انہوں نے اس شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے پورے پاکستان میں دے دیا کہ اگر آپ نے یہ ہمارے مطالبات نہ مانے اور ناجائز ٹیکسز ہم پر اس طرح کی برمار کی تو اس کے بعد جو ہمارا گھیراؤ ہوگا وہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر کے گھر ہوگا.
تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بنگلہ دیش کی طرح پھر یہ تاجر سارے کھڑے ہو جائیں اور ان کے لیے معاملات خراب ہو جائیں. اس سے پہلے گورنمنٹ عقل کے ناخن لے اور اپنی ٹیکسز پالیسی کے اندر ریلیف دے. یہی ایک طبقہ رہ گیا تاجروں کا جو ملک کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کے ملک کی اسٹیبلٹی لا سکتا ہے. اگر آپ ان کو تنگ کریں گے تو یہ سارے لوگ آپ کے ملک سے اپنا پیسہ باہر منتقل کر دیں گے. آگے آپ کا ملک جو ہے بے روزگاری کا کیا کہتے ہیں مہنگائی کے طوفان میں اور اس طرح کی بہت سے مسائل کا شکار ہے. اور جو فلیکسیبلٹی نہیں دیں گے تو تاجر کیسے کام کرے گا. True, that's a big point. Last topic, sir, ججز کی ایکسٹینشن کے حوالے سے حکومت جو ہے نا وہ کافی تیزی سے کام کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ امینڈمنٹ ہو پائے گی اور قاضی فائزہ کو کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے؟ جو پارلیمنٹ ہے نا وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ بالا ادارہ ہے. وہ کوئی بھی لا بنا دے تو وہ امپلیمنٹ تو ہوتا ہی ہے. اب اس لا کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس کی اتنی اکثریت چاہیے. اب یہ بات گردش بھی کر رہی ہے, بل بھی پیش ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بل پیش ہو گیا, میں کہتا ہوں بل بھی اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری جو ہے وہ کر دی گئی ہیں. اب اس کے اندر یہی ہے کہ جو ایکسٹینشن جو ہے نا وہ ججز کی ایجز کو جو ہے نا بڑھایا جا رہا ہے, ریٹائرمنٹ کی عمر کو, جو میرے نالج تک بات آئی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک جج 62 سال یا 63 سال یا 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو جب اس کی ایج بڑھ جائے گی تو آٹومیٹیکلی جیسے وہ لا امینڈ ہوگا تو یہ ایز اے ایکسٹینشن نہیں لا رہے. ایکسٹینشن یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ ریٹائرمنٹ کے قریب آپ کو 3 سال 2 سال 1 سال اور دے دیا گیا. یہ ایک ایسا لا رہے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ بڑھا رہے ہیں. تو ریٹائرمنٹ کی ایج جب بڑھ جائے گی تو آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ چیزیں ایپلیکیبل فار ایوری ون ہو جائے گی. لیکن اس اسٹیج کے اوپر یہ کرنا تو اور ایسے وقت کے اوپر جب ایک ملک کے اندر ایک ایسی فضا پائی جا رہی ہو اور پہلے سے ہمارا عدلیہ کا نظام اتنا بگڑا ہوا ہو تو وہ کوئی جو ہے قابل قبول نہیں ہے. وہ قابل قبول نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرٹ کے خلاف بھی ہے اور اس کے خلاف جو ہے نا بھرپور مذمت بھی ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی کرائٹیریا بنانا بھی ہے کوئی کرنا ہے تو آپ ججز کی تعداد کو بڑھائیں. آپ ملک کے اندر جو جوڈیشری کا گندا سسٹم ہے جس میں کئی سال لوگوں کے کیسز لیٹ ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے امینڈمنٹ لائیں. آپ کیسے لوگوں کو انصاف فراہم کر سکتے ہیں اس کو لائیں. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ان کی ایجز کو بڑھا دیں, آپ ان کی ایکسٹینشنز کر دیں. اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں نا ایکچولی اس وقت. تو وہ دیکھیں یہ بینیفٹ کس کو جاتا ہے کس کو نہیں جاتا. آج اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو کل جو منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں انہوں نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے. اس سے پہلے بھی اس تاریخ کے اندر بہت بڑی جو ہے نا بھیانک آئی ہیں. ہر اس وقت دراصل جوڈیشری کا جو ہے نا وہ بڑا بھیانک رول ہے. ہر جو اس سیٹ کے اوپر بیٹھتا ہے وہ اپنے بینیفٹس کے لیے کام کر رہا ہے, نہ کہ وہ عوام کے لیے کام کر رہا ہے, نہ وہ کسی کے لیے کر رہا ہے. اس وقت اگر کچھ ججز ایک مخصوص سیاسی پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ کوئی وہ انصاف قائم کرنے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو پھر بھی سمجھ آتی ہے. یہ انصاف کے لیے نہیں کر رہے, ان کے کچھ اپنے بینیفٹس ہیں, ان کی کچھ اپنی انا ہے. آج اگر وہ انا اور وہ چیزیں اور وہ میٹر سیٹل ہو جائیں تو یہی ججز یہی جوڈیشری ان کو ریلیف دینا بند کر دے گی. تو یہ گیو اینڈ ٹیک کی جنگ ہے, یہ کوئی انصاف کی جنگ نہیں ہے. ناظرین مزید تمام ایسی اپڈیٹس کے لیے آپ آزاد ڈیجیٹل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.